رک جاؤ، تم میرے ریوالور کی زد پر ہو، گولی مار دوں گا، شجاعت علی چیخا۔ وہ آدمی رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مڑ کر آواز کی سمت میں اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ کئی گولیاں شجاعت علی کے سامنے ستون پر لگیں اور کئی اس کے دائیں بائیں اور اوپر سے گزر گئیں۔ وہ دہشت گرد ایک بار پھر دوسری چھت کی طرف دوڑا۔ وہ چھت تقریباً 3 فٹ اونچی تھی۔ وہ اس پر چڑھ ہی رہا تھا کہ شجاعت علی نے فائر کھول دیا۔ ایک گولی اس دہشت گرد کی ٹانگ پر لگی، اس کے منہ سے چیخ نکلی، لیکن وہ دوسری چھت پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ شجاعت نے بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دوڑ لگا دی اور منڈیر پر چڑھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے ریوالور سے صرف 2 گولیاں نکلی۔ تیسری مرتبہ ٹریگر دبنے پر گولیاں نکلنے کے بجائے سٹیک کی آواز ابھر کر رہ گئی۔ ریوالور خالی ہو گیا تھا، لیکن اس کی چلائی ہوئی 2 گولیوں میں سے گولی کام کر گئی تھی۔ وہ چھت پر دوڑتے ہوئے دہشت گرد کے بازو پر لگی تھی۔ وہ چیختا ہوا چھت پر ڈھیر ہو گیا۔ رائفل بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ شجاعت علی دوڑ کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ زینے کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شجاعت علی نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ شجاعت علی کی ہر ٹھوکر اس دہشت گرد کو ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بلبلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ شجاعت علی نے اس کی رائفل اٹھا لی اور دہشت گرد کو رائفل کی زد پر لیتے ہوئے غرایا۔ اب اگر تم نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو چھلنی کر دوں گا۔ دہشت گردوں کے مکان میں اب اوپر والے کمرے سے فائرنگ ہو رہی تھی، جبکہ گلی میں موجود پولیس اہلکار بھی مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ شجاعت علی اس دہشت گرد کو رائفل کی زد پر لے کر چھت کے اس کنارے پر پہنچ گیا، جہاں سے اس کمرے کی کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ ہال میں اندھیرا تھا۔ تم جو کوئی بھی ہو، فائرنگ بند کر کے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو، شجاعت علی نے ایک بار پھر وارننگ دہرائی۔ چند سیکنڈز بعد فائرنگ بند ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا کر کمرے سے نکل آؤ اور چھت کے وسط میں آ کر کھڑے ہو جاؤ، شجاعت علی چیخا۔ میں صرف 3 تک گنوں گا، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے گنتی شروع کر دی۔ 3 کہتے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کمرے سے باہر آ گیا اور چھت کے وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ بدستور سر سے اوپر اٹھا رکھے تھے۔ شجاعت علی نے اپنے قدموں میں پڑے ہوئے زخمی دہشت گرد کو زوردار ٹھوکر ماری۔ چلو اس چھت پر واپس چلو۔ دہشت گرد بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھ سکا تھا۔ اس کی ٹانگ اور بازو سے خون بہ رہا تھا۔ منڈیر پر چڑھنے اور دوسری طرف آنے میں اسے خاصی دشواری پیش آئی تھی۔ شجاعت علی نے بھی اس سے پہلے ہی دوسری چھت پر چھلانگ لگا دی۔ پرویز، شجاعت علی ایک کانسٹیبل کا نام لے کر چیخا، 2 آدمیوں کو باہر چھوڑ دو اور باقی اندر آ جاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد 4 کانسٹیبل اوپر آ گئے۔ انہوں نے دونوں دہشت گردوں کو باندھ کر ڈال دیا۔ شجاعت علی اس کمرے میں آ گیا۔ اس نے بتی جلائی اور کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک بیڈ بچھا ہوا تھا جس پر غیر ملکی ساخت کی ایک آٹومیٹک رائفل پڑی تھی۔ لاتعداد خالی کارتوس بستر پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ بیڈ کے ساتھ ہی لکڑی کی ایک الماری استادہ تھی۔ ایک طرف چھوٹی ٹیبل اور 2 کرسیاں بھی تھیں۔ میز پر کچھ کتابیں پڑی تھیں۔ شجاعت علی نے الماری کھولنا چاہی مگر وہ مقفل تھی۔ اس نے اپنے قریب کھڑے کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ اس نے رائفل کے دستے سے ضربے لگا کر الماری کا تالا توڑ دیا۔ الماری کھلتے ہی شجاعت علی کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ اس کے خانے میں 4 ہینڈ گرنیڈ، 6 ریوالور، 8 TTP پستول رکھے ہوئے تھے۔ ایک اور خانے میں 2 جدید ترین وائرلیس سیٹ بھی نظر آئے۔ سب سے نچلے خانے میں 6 کلاشنکوف رائفلیں اور کئی میگزین رکھے ہوئے تھے۔ شجاعت علی نے پلنگ کے نیچے جھانکا۔ لکڑی کی ایک لمبی سی پیٹی نظر آئی۔ اس پیٹی میں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ رائفل کی ایک ہی ضرب سے تالا ٹوٹ گیا۔ پیٹی میں ایک لائٹ مشین گن کھلی ہوئی تھی۔ تم یہیں رکو، میں نیچے جا رہا ہوں۔ شجاعت علی کانسٹیبل کو وہیں رکنے کا کہہ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ دوسرے پولیس اہلکار ابھی چھت پر ہی تھے۔ شجاعت علی نے ایک اور کانسٹیبل کو چھت پر چھوڑ دیا اور دوسرے کانسٹیبل اور دونوں دہشت گردوں کو لے کر نیچے آ گیا۔ روشنی میں آ کر زخمی دہشت گرد کی شکل دیکھتے ہی وہ چونک گیا۔ وہ کاشف تھا جسے چند روز پہلے انسپکٹر دلاور نے چھوڑ دیا تھا۔ نیچے آتے ہی ایک اور صورتحال دیکھ کر شجاعت علی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ نیچے 3 کانسٹیبل تھے جنہوں نے گھر کا سارا سامان الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ الماریاں کھلی ہوئی تھیں، ان کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ ایک کانسٹیبل کی پتلون کی جیب سے ہزار روپے والے پرائز بانڈ کے بنڈل کا ایک کونا جھانک رہا تھا، جبکہ دوسرا کانسٹیبل بھی نوٹوں کی ایک گڈی جیب میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شجاعت علی نے انہیں گھورا۔ یہ تو سر جی ہمارا حق بنتا ہے نا، ایک کانسٹیبل نے جواب دیا۔ تم لوگ محافظ ہو، لٹیرے نہیں، شجاعت علی بولا۔ جو کچھ بھی جیبوں میں ٹھونسا ہے نکال کر اس میز پر رکھ دو۔ آپ تو بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں سر، دوسرا کانسٹیبل بولا۔ ہم نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر اس چھاپے کو کامیاب بنایا ہے، ہمارا بھی تو کچھ حق۔ میں کہتا ہوں سب کچھ جیبوں سے نکال کر میز پر رکھ دو، شجاعت علی گرایا۔
ان تینوں کانسٹیبلوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر جیبوں سے پرائز بانڈز اور کرنسی نوٹوں کے بنڈل نکال کر میز پر رکھ دیے۔ شجاعت علی نے گھورتا ہوا صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ ایک کمرے کی کھڑکی کے قریب ایک دہشت گرد کی لاش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بھی شجاعت علی کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ طارق نامی وہ نوجوان تھا جس نے اسے اس رات اغوا کر کے تہہ خانے میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور اس کے 2 ناخن اکھاڑ دیے تھے۔ لاش کے قریب بھی ایک آٹومیٹک رائفل پڑی تھی، 4 بلٹ پروف ہیلمٹ اور 2 موبائل ٹیلی فون بھی ملے تھے۔ اس کارروائی کے 15 منٹ بعد پولیس کی 2 موبائلز پہنچ گئیں۔ جوانوں نے ایک بڑے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ ایک موبائل میں علاقے کا انسپیکٹر بھی تھا۔ اس نے دیر سے پہنچنے کی جو وجہ بتائی وہ خاصی دلچسپ تھی، یعنی فائرنگ کی وجہ سے وہ علاقے میں نہیں آ سکے تھے۔ یعنی پولیس کو صرف اس جگہ موجود ہونا چاہیے جہاں مکمل سکون ہو۔ شجاعت علی کے لہجے میں طنز تھا۔ جہاں فائرنگ ہو رہی ہو وہاں سے پولیس کو دور ہی رہنا چاہیے۔ انسپیکٹر خونخوار نگاہوں سے اسے گھور کر رہ گیا۔ اعلیٰ افسران کو اس آپریشن کی اطلاع ہو گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ بھی پہنچ گئے اور پریس رپورٹرز اور فوٹوگرافرز بھی۔ اس کارروائی میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل صغیر جاں بحق اور 2 کانسٹیبل زخمی ہوئے تھے۔ دہشت گردوں کے 2 ساتھی مارے گئے، 1 زخمی ہوا تھا اور چوتھے کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ ہتھیار ڈالنے والا دہشت گرد متین تھا، وہی اس گروہ کا سرغنہ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ لیاقت آباد کے علاقے میں جا کر ایک سیاسی لیڈر کے مکان پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ مکان سے نکلنے والے تھے کہ پولیس کی موبائل پہنچ گئی اور اس طرح مقابلہ شروع ہو گیا۔ دوسرے مکان کی چھت سے ہیڈ کانسٹیبل صغیر کی لاش بھی اتار لی گئی تھی۔ لاشوں اور زخمی کانسٹیبلوں کو ایدی کی ایمبولینس پر ڈال کر اسپتال پہنچا دیا گیا۔ دہشت گرد کاشف بھی اگرچہ زخمی تھا مگر شجاعت علی اسے اسپتال بھیجنے کے بجائے تھانے لے آیا۔ انسپیکٹر رفت ابھی تھانے میں داخل ہوا تھا۔ اسے بھی اپنی موبائل کے وائرلیس پر اس چھاپے کی اطلاع مل چکی تھی، لیکن اس کا موڈ آف تھا کیونکہ شجاعت علی نے اسے شروع ہی سے اس چھاپے کے بارے میں لا علم رکھا تھا۔ اس نے تو انسپیکٹر کو اس بات کی بھی ہوا نہیں لگنے دی تھی کہ وہ متین کے بارے میں خفیہ طور پر معلومات حاصل کرتا رہا ہے۔ ایس پی سے اجازت لینے کے بعد اس نے چھاپا مار پارٹی بھی بڑی رازداری سے ترتیب دی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں، انسپیکٹر رفت نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اگر تم مجھے صورتحال سے آگاہ رکھتے تو کیا میں تمہیں اس کارروائی کی اجازت نہ دیتا؟ کیا تمہیں اپنے آفیسروں پر بھی اعتماد نہیں رہا؟ اب تک پیش آنے والے حالات نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے سر، شجاعت علی نے جواب دیا۔ 1 منٹ آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ انسپیکٹر کو لے کر اس سیل میں آ گیا جس میں زخمی دہشت گرد کاشف کو رکھا گیا تھا۔ وہ فرش پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی ٹانگ اور بازو سے خون رس رہا تھا۔ اس کا نام کاشف ہے، شجاعت علی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنے ساتھیوں کی ہمراہ میدان میں کھیلتے ہوئے ایک دینی مدرسے کے بے گناہ طالب علموں پر فائرنگ کی تھی جس سے 2 لڑکے جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ اس کا ایک ساتھی مارا گیا تھا اور اسے زخمی کرنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس رات اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے یا ختم کرنے کے لیے اس تھانے پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں اس کا ایک اور ساتھی اور ہمارا سپاہی مارا گیا تھا اور پھر اس کے ساتھیوں نے اس رات مجھے اغوا کر لیا۔ وہ ایک تہہ خانے میں رات بھر مجھ پر تشدد کرتے رہے، میرے 2 ناخن اکھاڑ دیے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ میں اپنے تھانے فون کر کے کاشف کو چھوڑ دینے کا کہوں۔ پھر میں ان کے شکنجے سے کس طرح نکلا ایک لمبی کہانی ہے، لیکن دوسرے دن 11 بجے کے لگ بھگ جب میں تھانے پہنچا تو یہ دلچسپ انکشاف ہوا کہ انسپیکٹر دلاور نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی منطق بھی بڑی دلچسپ تھی۔ انسپیکٹر دلاور کے کہنے کے مطابق یہ بے گناہ تھا اور ہم نے اسے غلطی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ بے گناہ اس وقت آپ کے سامنے ہے اور وہ اسلحہ جو ڈیوٹی روم میں رکھا ہوا ہے انہی کے قبضے سے برآمد ہوا ہے۔ یہ اس گروہ کا سرغنہ ہے۔ اب تک نہ جانے کتنے بے گناہوں کو موت کی گھاٹ اتار چکا ہے۔ آج بھی ہمیں وہاں پہنچنے میں ذرا سی تاخیر ہو جاتی تو یہ لوگ نکل چکے ہوتے اور شہر کے کسی علاقے میں بے گناہوں پر گولیاں برسا رہے ہوتے۔ انسپیکٹر خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا اور پھر سیل سے باہر آ گیا۔ میں زخمی ہوں، مجھے اسپتال بھیج دو، دہشت گرد کاشف نے شجاعت علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے اب تک نہ جانے کتنے بے گناہوں کا خون بہایا ہوگا۔ تم نے کبھی سوچا تھا کہ تڑپتے ہوئے ان لوگوں کو اسپتال پہنچا دیا جائے؟ تم تو موت کے فرشتے بن کر ان پر جھپٹتے تھے۔ تم تو انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے گھر سے نکلے تھے اور آج تم خود تکلیف میں مبتلا ہو تو تمہیں ڈاکٹر اور اسپتال یاد آ رہا ہے۔ اپنا خون بہتا دیکھ کر تمہیں سب کچھ یاد آ رہا ہے۔ میں تمہیں اسپتال نہیں بھیجوں گا۔ تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ اسی طرح نچڑتا رہے گا اور تم اسی طرح تڑپتے رہو گے۔ خدا کے لیے مجھے اسپتال بھجوا دو، میں مر جاؤں گا، کاشف چیخا۔ شجاعت علی چلنے میں ہی اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر سیل سے نکل آیا۔
इसने बाहर खड़े हुए कांस्टेबल को इशारा किया। इसने सलाखों वाला दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। शुजात अली अब इस सेल में आ गया जहां मतीन को रखा गया था। इसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और वह फर्श पर बैठा हुआ था। मुझे मालूम है अगर आज रात नहीं तो कल तुम्हारा बाप, भाई या कोई दीगर वारिस यहाँ पहुँच जाएगा और तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा दिया जाएगा। हमें धमकियाँ दी जाएंगी, लेकिन तुम्हें अब दुनिया की कोई ताकत यहाँ से नहीं छुड़ा सकेगी। शुजात अली ने इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, तुम ये सब कुछ किसके इशारे पर और कब से कर रहे हो? अब तक कितने बेगुनाहों को हलाक कर चुके हो? मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो। शुजात अली ने इसकी बात काट दी। तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो, हमने तुम्हें झूठे इल्ज़ाम में पकड़ा है, यही कहना चाहते हो ना? वो चंद लम्हे इसके चेहरे को घूरता रहा, फिर बोला, तुम लोगों की पुश्तपनाही पर कौन है और ये असला किसने फराहम किया है? मतीन ने सख्ती से जबड़े बींच रखे थे। शुजात अली कुछ देर तक इसके बोलने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब इसने ज़ुबान नहीं खोली तो इसके हाथ हरकत में आ गए। इसका भरपूर घोंसा मतीन के जबड़े पर पड़ा था। बोलो, मैं तुम्हें खामोश नहीं रहने दूंगा, शुजात अली चीखा। मतीन फिर भी खामोश रहा। शुजात अली के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। इसने मतीन पर घोंसों ठोकरों की बारिश कर दी। मतीन काशिफ की तरह सख्त जान साबित नहीं हुआ था। वो ज़्यादा मार बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर इसने जो इंकशाफात किए वो बड़े ही सनसनीखेज थे। वो दहशत गर्दी की वारदातों में अब तक कम से कम 40 बेगुनाह शहरियों को मौत के घाट उतार चुके हैं और इन्हें जिस हस्ती की पुष्पनाई हासिल थी, इसका नाम सुनकर शुजात अली की आंखें चमक उठीं। इस केस की वजह से सब इंस्पेक्टर शुजात अली इस रात घर नहीं जा सका था। सुबह 6 बजे वो इस कार्रवाई की रिपोर्ट लिखने के लिए बैठ गया। 7 बज गए। इसने एक सिपाही से कहकर रेस्टोरेंट से चाय मंगवाई। इंस्पेक्टर रिफत रात 3 बजे अपने घर चला गया था और अब 8 बजे से पहले इसकी आमद की तवक्का नहीं थी। सब इंस्पेक्टर शुजात अली चाय की चुस्कियाँ लेते हुए रिपोर्ट लिख रहा था कि बाहर कोई गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। शुजात अली समझा कोई मोबाइल होगी, लेकिन 2 मिनट बाद एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि राय दिलनवाज मिलने आया है। इसके सिर्फ 1 मिनट बाद राय दिलनवाज कमरे में दाखिल हुआ। वो सुर्ख सफ़ेद रंगत का लंबा तड़ंगा आदमी था। वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था। कराची में भी इसका बहुत लंबा चौड़ा कारोबार था। इसने कई कंपनियों में सरमाया लगा रखा था। वो खुद सियासत में नहीं आया था, लेकिन सियासी जमातों को सपोर्ट करता था। वो चढ़ते सूरज की पूजा करने वाला था। इसने हमेशा साहिब इक़्तिदार लोगों का साथ दिया था। इसके इलाके के MNA और MPA की कामयाबी इसकी मरहून मिन्नत थी। इन दोनों के इलेक्शन में राय दिलनवाज ने रुपया पानी की तरह बहाया था। इसने जो खर्च किया था इससे कई गुना अब तक वसूल कर चुका था। राय दिलनवाज कमरे में दाखिल होकर बड़ी बेतकल्फी से कुर्सी पर बैठ गया। इसका गनमैन सब मशीन गन कांधे से लटकाए दरवाजे के सामने खड़ा रहा। शुजात अली उठकर गनमैन के पास पहुंच गया। ये राइफल मुझे दे दो और राहदरी में बैठ जाओ, इसने कहते हुए गनमैन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। गनमैन ने राय दिलनवाज की तरफ देखा और खामोशी से राइफल कांधे से उतार कर शुजात अली की तरफ बढ़ा दी। शुजात अली अपनी कुर्सी पर आ गया। राइफल इसने पीछे दीवार के साथ खड़ी कर दी थी। जी राय साहब, फरमाइए कैसे आना हुआ? इसने राय दिलनवाज की तरफ देखा। सब इंस्पेक्टर राय दिलनवाज इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए बोला। इसके लहजे में एक करख्तगी थी। तुम बहुत बड़े अफसर बन गए हो, अपने आप को कानून का मालिक बना लिया है, बड़े बहादुर हो। कॉलेज के बच्चों को गोलियों से मार कर कहते हो दहशतगर्द मारे हैं, जिसको चाहते हो पकड़ कर बंद कर देते हो। आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं? शुजात अली ने उलझी हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा। तुमने 2 लड़कों को पकड़कर बेकसूर बंद कर दिया है, इनको छोड़ दो। वो क्या दहशतगर्दी करेंगे? वो तो कॉलेज में पढ़ते हैं। बच्चों के साथ पंगेबाजी मत करो, कोई मर्दों वाला काम करो, राय दिलनवाज ने कहा और वास्केट की अंदरूनी जेब से हजार रुपए के नोटों वाली एक गड्डी निकाल कर इसके सामने रख दी। ये रख लो, कुछ और भी चाहिए तो बता देना। राय साहब, शुजात अली ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, आपके पास इस राइफल का लाइसेंस तो होगा? अरे बाबा, हमें लाइसेंस की क्या ज़रूरत है? राय दिलनवाज बोला। और आप मुझे कहते हैं कि मर्दों वाले काम करूं? शुजात अली ने इसे घूरा। हाँ बाबा, इन बच्चों के पीछे मत पड़ो, कोई मर्दों वाला काम करो, राय दिलनवाज बोला। मीर अली, शुजात अली ने आवाज़ दी। एक हेड कांस्टेबल फौरन ही अंदर आ गया। शुजात अली ने हेड कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा, नाजायज़ असला, कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस ऑफिसर को रिश्वत की पेशकश, गिरफ्तार शुदा दहशतगर्दों की सरपरस्ती और इन्हें रिहा कराने की कोशिश, ये चार्जेस हैं जो इन पर लगाए जाएंगे। सब इंस्पेक्टर राय दिलनवाज का चेहरा सुर्ख हो गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर शुजात अली धाड़ा, गेट अप,
تم جیسے لوگوں نے ہی شہر کو جہنم بنا رکھا ہے، اٹھ جاؤ کرسی سے، شاید تمہاری شامت ہی آ گئی ہے۔ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، رائے دل نواز کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری وردی اتروا دوں گا، کھال کھنچوا دوں گا تمہاری، فی الحال تو میں تمہاری کھال کھینچوں گا، شجاعت علی نے کہا۔ اس دوران 2 کانسٹیبل بھی اندر آ گئے۔ ان کی جامع تلاشی لے کر بند کر دو انہیں۔ رائے دل نواز چیخ چیخ کر اسے برے نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا، مگر پولیس والوں نے اسے اور اس کے گن مین کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا، اور سب انسپکٹر شجاعت علی کرسی پر بیٹھ کر نئے سرے سے رپورٹ لکھنے لگا۔ وہ 1 ہفتے سے باقاعدگی سے اس مسجد میں آ رہا تھا۔ وہ عشاء کی نماز اسی مسجد میں پڑھتا تھا، نماز کے بعد درس ہوتا اور وہ اس درس میں بھی شریک ہوتا۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آتا تھا، کسی کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اللہ کے گھر میں آنے جانے والوں کا نام پتہ نہیں پوچھا جاتا تھا۔ اس کی عمر 22-23 سال رہی ہوگی، قد تقریباً 5.5 فٹ، صحت مند جسم اور گوڑی چیٹی رنگت۔ وہ ہمیشہ سفید اجلے لباس میں ہوتا، سر پر سفید دھاگے کی بنی ہوئی ٹوپی۔ وہ بڑی خوبصورت مسجد تھی، وسیع آنگن، سفید موزائک کا فرش جس پر جائے نماز کی طرح نشان بھی بنے ہوئے تھے۔ صحن سے آگے خوبصورت ہال تھا جس میں دبیز قالین بچھے ہوئے تھے۔ ہال میں داخلے کے لیے شیشے کے بڑے بڑے کشادہ دروازے تھے۔ اس روز بھی معمول کے مطابق عشاء کی نماز کے بعد ہال میں قرآن حکیم کا درس ہو رہا تھا۔ اس درس میں 15 آدمی شریک تھے جو ایک دائرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ہر شخص کے سامنے ریل پر قرآن شریف رکھا ہوا تھا۔ اس دائرے میں سامنے مسجد کے خطیب مولوی فضل بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک آیت پڑھتے اور اس کی تفسیر بیان کرتے۔ بڑا دلنشین انداز تھا ان کا۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہوا محسوس ہوتا۔ وہ خوبرو نوجوان بھی اس درس میں شریک تھا۔ اس کے گورے چٹے چہرے پر مختصر سی سیاہ داڑھی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے بھی رحل پر قرآن شریف کھلا ہوا تھا، لیکن آج اس کے انداز میں کچھ بے چینی سی نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگتا۔ مسجد کے صحن کے بائیں طرف وضو کرنے کی جگہ تھی جہاں 3 آدمی بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ درس میں شریک آدمیوں میں سے کسی نے اس نوجوان کی بے چینی پر توجہ نہیں دی۔ چند روز پہلے دہشت گردوں نے ایک مسجد پر فائرنگ کر کے 2 نمازیوں کو شہید کر دیا تھا۔ شاید اس نوجوان کی بے چینی کی وجہ ایسا ہی کوئی انجانا خوف تھا۔ سرخ رنگ کی ایک کار مسجد کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک سٹیئرنگ کے سامنے، دوسرا اس کے ساتھ والی سیٹ پر اور 2 پچھلی سیٹ پر۔ پچھلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمی نیچے اتر کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے جسموں پر چادریں لپیٹ رکھی تھی۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے جوتے اتارنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے شیشے والے دروازے میں داخل ہو گئے۔ انہیں دیکھتے ہی درس میں شریک خوبرو نوجوان اٹھ کر ان کی طرف دوڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر پستول نکال لیا۔ شوٹ فائر! وہ ان چادر پوشوں کی طرف دوڑتے ہوئے چیخا۔ ان دونوں آدمیوں نے چادریں اتار دیں۔ ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف رائفلیں تھیں۔ انہوں نے رائفلیں تان لی اور درس قرآن میں شریک آدمیوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس نوجوان نے بھی پستول سے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اس کے پستول سے نکلنے والی پہلی گولی خطیب مولوی فضل کے سینے میں لگی، جو شخص چند منٹ پہلے نیکی کی راہ پر چلنے کا درس دے رہا تھا۔ وہ اس کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ لوگ جان بچانے کے لیے اٹھ کر ادھر ادھر دوڑنے لگے، مگر ان بے رحم اور شفاق انسانوں نے ان کے راستے بند کر دیے۔ وہ گولیاں کھا کھا کر گرنے لگے۔ قالین اور دیواریں خون کے چھینٹوں سے تر ہو گئیں۔ مسجد کا ہال گولیوں سے چھلنی ہو کر گرنے والوں کی چیخوں اور فائرنگ سے گونج رہا تھا۔ وہ تینوں بھیڑیا نما انسان ہال سے باہر آ گئے۔ ان کا ایک ساتھی کار سے اتر کر کلاشنکوف سے ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ وضو خانے میں وضو کرنے والے تینوں آدمی اٹھ کر ایک طرف دوڑے تھے، مگر شفاق قاتلوں نے انہیں بھی گولیوں کی باڑ پر رکھ لیا۔ وہ تینوں مسجد کے صحن میں مختلف جگہوں پر گرے اور مسجد کا فرش ان کے خون سے تر ہونے لگا۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے مسجد سے باہر آ کر کار میں بیٹھ گئے۔ ہوائی فائرنگ کرنے والا بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور رائفل کھڑکی سے باہر نکال کر فائرنگ کرتا رہا۔ کار کا انجن پہلے سے ہی سٹارٹ تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی کار تیزی سے حرکت میں آ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔